رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سجدے کے احکامات اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن، ادائیگی اور ایک شارٹ ڈسکرپشن ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اس حدیث سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نیچے زمین پر جھکنے کے لیے بعض اوقات انکانشیسلی ہم اپنے گھٹنے پہلے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ جیسے ہی خود کو بینڈ کرنا ہے لیکن نیز زمین پر نہیں لگانے، ہاتھ پہلے رکھنے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے نیز لگانے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی حکمت کتنی زبردست ہے۔ اکثر جب نیز کا پرابلم آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے، اور نیز کے پرابلم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، فزیوتھیراپی والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں پر اپنا جو ہے وہ زور ڈالیں، اپنے نیز پر نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ اپنی نیز کو ایسے نیچے بینڈ کر کے اور ان پر زور ڈال کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے نیز جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان پر سارا بوجھ آپ کی باڈی کا آتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں اور ہاتھوں پر جو ہے وہ سارا اپنا بوجھ ڈال کے پھر آپ کھڑے ہو۔ یہ ایک عام جو ہے وہ فینامنا بتایا جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو۔ تو دیکھیں ہماری نماز میں بھی جو کہ ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، زمین پر جھکنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ہاتھ رکھیں گے زمین پر، اس کے بعد جب آپ کا سارا پریشر جو آپ کے ہاتھوں پر جائے گا تو آپ کے نیز پر اس طرح سے پریشر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمیں حکمت نظر آتی ہے اس حدیث سے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزائی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر جو ہیں وہ بھی اس کو اہم قرار دیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے ہمارا جو پوسچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں گے، مطلب ہماری پیشانی اور ناک۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ہماری زمین پر ہوتی ہے، لیکن ناک کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا اور ناک ہمارا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، زمین پر اس کی نوک نہیں لگی ہوتی، تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے ہم نے۔ سیکنڈلی، سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں گے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہم اپنے فیس کے ساتھ، درمیان میں فیس ہے اور رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہے وہ اپنے ہینڈس رکھ لیتے ہیں، لیکن کہاں رکھنے ہیں، جہاں پر ہمارے شولڈرز ہیں صرف ان کی مناسبت سے اپنے ہم ہینڈس رکھیں گے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، لیکن کانوں تک ہوں، لیکن وہ آپ کے بالکل فیس کے ساتھ آپ کے سر کی طرف نہ ہوں۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے نیز ان پر مکمل آپ کی باڈی کا پریشر آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر ٹکی نہیں ہے، مطلب جس کی ناک نہیں زمین پر لگی ہوئی تو اس کی گویا نماز ہی نہیں۔ لیکن نماز اتنا بڑا رکن ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوتاہی یا ایک چھوٹی سی سستی جو ہے اگر ہم اس میں لاعلمی طور پہ کرتے ہیں تو وہ ہماری نماز کو ترک کر دیتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم نے کیئرفل ہونا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے
یعنی جو ہمارے ٹوز ہیں ناخن کی طرف ہیں قبلے کی طرف موڑے ہوئے رکھیں، یعنی ایسے یہ نہیں کہ ان کو آپ بینڈ کیا ہوا ہو، بلکہ ایسے بالکل سیدھے۔ اب دیکھیں جب ہم اپنی انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی کرتے ہیں تو ان کے جو نیل ہیں، نیل ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، کیونکہ نیل ہمارے بیک پہ تو نہیں ہے، ہمارے فرنٹ پہ ہیں۔ تو جب ہم سیدھا اپنی انگلیوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ان کے جو رخ ہیں وہ قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں، اور دونوں کندھے بھی کھڑے رکھیں۔ اب اس پوسچر میں کیا ہوتا ہے کہ کندھے جب بعض اوقات ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے کندھوں کو بالکل نیچے بینڈ کر لیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، بالکل ساتھ میں لگ جاتے ہیں، یا اپنی گردن کے ساتھ اتنا اس کو جوڑ لیتے ہیں، اور یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ کندھے ہماری گردن سے علیحدہ ہوں، جدا ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں۔ اور پیچھے جو ہے سجدہ کرتے ہوئے ہماری جو ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہوں، یعنی بالکل سیدھی ہوں، اور ہماری ایڑیاں جو ہیں وہ پیچھے سے ملی ہوئی ہوں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں دونوں پاؤں کے درمیان میں کافی خلا ہوتا ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور درمیان میں کافی خلا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کو ملایا ہونا چاہیے۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں، یعنی ہماری جو ایلبوز ہیں وہ ہماری بیلی کے ساتھ ایسے ایسوسیٹ نہ ہو، اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہی ہوں، ان میں خلا ہونا چاہیے۔ بیلی کا جو کوہنیہ ہے اور جو ہمارے تھائی ہے ان سب کا آپس میں خلا ہونا چاہیے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کھلم کھلا سجدہ کرنا، تو اس طرح خود کو کھول کے سجدہ کرنا ہے، ہر چیز دوسری چیز سے جدا ہو، کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو۔ سجدے میں کوہنیہ نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے۔ اب یعنی کہ اپنی ایلبوز، پورا جو اپنی ایلبوز سے اپنے ہینڈ اور آرم کا پورشن ہے اس کو ہم بالکل اگر زمین کے ساتھ لگا دیں تو ایسی سچویشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تھا کہ آپ کے ہاتھ زمین پر ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پیچھے سے ایلبو تک جو آپ کے ہینڈ ہے وہ اٹھا ہوا ہوگا، اور ان کو پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے طریقے کی ہم تھوڑی حالت پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر آرمز یعنی کہ اتنی وہ کھلی ہوتی تھی کہ وہ ان کی سفیدی نظر آتی تھی۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم یعنی ان کے پنجے، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ تو اپنے کپڑوں کو اور بالوں کو یعنی کہ جب ہم اس طرح جڑ کے سجدہ کریں گے تو ہمارے کپڑے جو ہے ساری بات ہے وہ تو ایسے جڑ جائیں گے، جیسے ہمارے اعضاء جڑے ہوئے ہوں گے، اعضاء کھلے ہوں گے تو کپڑے کھلے ہوں گے۔ اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں مینس کہ جیسے ہمارے سر پر بالوں کے اگر ہم جوڑا بنا کے اس کی اوپر کیچر لگا کے اس کو اوپر باندھ لیں تو وہ ایک طرح سے یہ کہ اس کو کر کے بھی نماز یعنی سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خاص طور پہ فیمیلز کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں اور سجدہ کریں یا نماز پڑھیں تو وہ اپنے بالوں کی چوٹی جو ہے اس کو ذرا ڈھیلا کر کے نیچے کی طرف کریں، تو ان کو جوڑا بنا کے اوپر کی جانب اٹھا کے نہ رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سجدہ جو ہے، پروسٹریشن جو ہے، وہ کس قدر ہماری فزیکلی اور اسپرچولی ہماری تربیت کرتا ہے، کتنا ہمیں اس سے پیس ملتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت ساری ایکسرسائزز میں آپ اگر سرچ کریں دیکھیں کہ بہت ساری ایکسرسائزز جو ہیں اس میں پروسٹریشن جو ہے، جو سجدے کا پوز ہے، وہ خاص طور پہ کیوں کروایا جاتا ہے اور کب کروایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پروسٹریشن کرنے سے، سجدہ کرنے سے آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے وہ بالکل ایک اسٹریٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے، برین ہے، ہمارا مائنڈ اور برین جو ہے کیونکہ وہ ہماری باڈی کا ٹاپ ہے، اور ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس سر تک جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں جاتی جس طرح سے باقی ہمارے آرگنز تک وہ جاتی ہے۔ تو ہارٹ پمپنگ جو ہے اس کے لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، پروسٹریشن کرتے ہیں، تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ پوری باڈی کا بلڈ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ یعنی برین کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، جس سے ہماری جو برین کی وینز جو ہیں ان کو جب بلڈ ملتا ہے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے اور ان کی جو ورتھ ہے، فنکشننگ ہے، وہ اور امپروو ہوتی ہے۔ اور جتنی بھی ہماری فیشل قسم کی پرابلمز ہیں، فیشل پرابلمس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس طرح ہماری باڈی کا جو بلڈ ہے جب ہمارے فیس کی طرف آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں
تو اس بلڈ کے پریشر کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں بھی اس کو ہم فیل کر پاتے ہیں، اور ہمارے چہرے پہ جو ایک ریڈنس آ جاتی ہے اور ایک جو بلش سا چہرہ ہو جاتا ہے، تو وہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی وجہ سے جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ کافی طور پہ ہماری فیس اور ہمارے برین کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایکسرسائزز میں دیکھیں، یوگا ایکسرسائز دیکھیں یا دوسری ایکسرسائزز میں دیکھیں آپ، تو خاص طور پہ وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے جو ایکسرسائزز کرواتے ہیں، وہ خاص جو ہماری جیسے کہتے ہیں ہیئر پرابلم جو ہوتی ہیں، بالوں کا جو جھڑنا یا گرنا، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا فیس کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا اور جو انرلی ہمارے پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ پروسٹریشن ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ بڑی بیسٹ سمجھی جاتی ہے۔ دوسری چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو پروسٹریشن کرنے کے لیے ان کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں اس کا خاص پتہ بھی نہ ہو کس طرح سے یہ پوزز جو ہیں وہ ہمیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے ریلیف دے رہے ہیں، ہمیں شاید اندازہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں آتا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے ہماری باڈی کو انٹرنلی ایکسٹرنلی کہ کس کو کیا کیا ضرورت ہے، اور کس کو کس وقت کتنی ضرورت ہے۔ تو نماز جہاں ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے، تو وہاں وہ ہماری صحت کا بھی بہت بڑا راز ہے۔ تو انشاءاللہ مومن ہونے کے ناطے ہم اپنے اس دین کے رکن کو ایک دینی رکن سمجھ کے جب ادا کرتے ہیں، تو باقی جتنے بھی بینیفٹس ہیں، فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ تو ملیں گے ہی۔ تو مومن کبھی بھی دنیاوی فائدے کی نیت سے وہ دین پر عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ جب اس نیت اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن جو باقی فائدے ہوتے ہیں وہ اس کو پلس اور بونس کی صورت میں وہ ملتے جاتے ہیں۔ ہم نارملی پڑھتے آئے ہیں شروع سے سبحان ربی الاعلی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری تسبیحات ہے، تحمید ہے، جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور مستند ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ سجدے میں کون کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان کی ٹرانسلیشن، ان کی ادائیگی وہ سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فاعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمنوا ان یستجاب لکم۔ خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا بات واضح ہوئی ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں یا رکوع میں قرآن کی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ قرآن کی آیات نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو بہت بلند ہے، تو میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ نیکسٹ ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اب دیکھیں اس دوسری تسبیح میں سبحان ربی الاعلی کے آگے صرف ایک لفظ ایڈ ہے، وبحمدہ، تو یہ دو تسبیحات ہماری ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار بلند پاک ہے، وبحمدہ، اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم پاک ہے اللہ، ربنا ہمارا رب ہے، وبحمدک اور تیرے لیے یہ تعریفات ہیں، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو آج ہم ان تین دعاؤں کو ہی کافی کرتے ہیں،
کیونکہ پہلی دعا الحمدللہ ہمیں آتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی درست ادائیگی پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اکثر لوگ جلدی میں پڑھ دیتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ربیل پڑھ دیتے ہیں، ربی الاعلیٰ، تو وہ درست ادائیگی نہیں ہے ایک چیز۔ پھر جو دوسری ہے اس میں صرف آپ نے وبحمدہ کو ایڈ کیا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت آسان اور بڑی اچھی دعا ہے۔ اس کو آپ نے اصل میں یاد کرنا، آپ نے اس کو ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کو یاد کیجئے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کیجئے۔ انشاءاللہ سجدے کے اندر 2 سے 3 دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے رکوع میں یاد کر لی ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس میں سے تقریباً 5 کریں گے، 3 ہماری آج ہو گئی ہیں اور 2 سے 3 آپ کو آلریڈی آتی ہیں، تو ایک دعا جو ہے وہ ہم اور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے۔ کل انشاءاللہ آپ سے جو رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں یہ دونوں سنی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ رکوع میں سے کچھ کمی تھی، تو ایسا کریں گے رکوع اور سجدے کی دعائیں دوبارہ سنی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ضرور کریں پارٹیسپیٹ تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔